اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نفر قلوب العارفین بنور معرفته واسقط فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سيد الأصفياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم سرا. سب سے پہلے تو آپ تمام مومن مومنات کو آج کی اس مناسبت سے بہت بہت عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں. میرا پہلا اتفاق ہے کہ میں کوئی آپ کے سامنے جشن سے بھی خطاب کر رہا ہوں. اب تک صرف مدارسی میں پیش کی پہلا جشن، لیکن گزشتہ رات ہم لاہور سے باہر پڑھا چلے گئے تھے تو آپ سے نہیں آ سکے تھے دونوں مدارس نہیں پڑھ پائے. آج اس کی عمارت کو لوگ وہاں پہ گئے ہوں گے اور مدرسے میں ہم نہیں پہنچ سکے. کافی طبیعت بھی خراب ہو گئی کہ مسلسل ہم پھر باہر رہے. تو بہرحال نکاحت ہے، لیکن ممبر پہ آنے کے بعد خود بخود تقویت محسوس کرنے لگا. کچھ ممبر کا اپنا اثر ہے اور پھر جو حقیقی وارثان ممبر ہیں اگر ان کی خدمت کی نیت ہو تو وہ بھی مدد بھی کرتے ہیں، عطا بھی کرتے ہیں. میں ممبر پہ عطا کا قائل ہوں. انتخاب کیا ہے میں نے سورہ اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا سبحان الذی اسری بعبدہ شب معراج سے متعلق پیش کر رہا ہوں. 4 ایسے عقائد ہیں کہ عاشقہ فرماتے ہیں اگر کوئی نہ مانتا ہو تو ہمارا شیعہ نہیں. 4 چیزوں پہ عقیدہ اگر کوئی نہ رکھتا ہو تو ہمارا شیعہ نہیں. پہلا، اگر کوئی کہے کہ میں معراج جسمانی کو نہیں مانتا تو وہ شیعہ نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں شیعوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ رسول خدا کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی، خواب میں معراج نہیں ہوئی. خواب میں معراج تو مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتی ہے. خواب میں معراج تو مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتی ہے. ایسی معراج کے قائل نہیں ہے. اور ہر مسلمان حدیث گھڑتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس سے نسبت دے رہے ہیں. تو وہ جو کہوں گا مجھ میں کیا میں کیونکہ بہت زیادہ علمہ پڑھنے والا نہیں ہوں تو میں ابتدائی سے پورا اپنا پورا ذکر دے دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ انتظار میں رہیں گے وہ لگائیں گے نہیں لگائیں گے. تو بعض مسلمان حدیث گھڑتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں پیغمبر اسلام جسم کے ساتھ معراج پہ نہیں گئے تھے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین کہتی ہیں بستر بھی گرم تھا، کنڈا چل رہا تھا، پانی بہ رہا تھا.
ام المؤمنین سے جن سے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے ان کی شادی مدینے میں ہوئی ہے پیغمبر سے. نہیں پہنچا سکا, کچھ لوگ پہنچ گئے. ام المؤمنین سے شادی مدینے میں ہوئی ہے, معراج مکے میں ہوئی ہے. اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. مسجد الحرام, مسجد الحرام ہے خانہ کعبہ کا نام. اس مسجد کا نام ہے جہاں خانہ کعبہ ہے وہ ہے مکے میں, اور پیغمبر کی ام المؤمنین سے شادی ہوئی ہے مدینے میں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں پیش کر رہا ہوں یہاں پہ کئی دلیلیں اس آیت میں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج جسمانی ہے, روحانی نہیں. میں 4 اوقات جن سے پیش کروں کیونکہ میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ حدیث یہ 4 عقائد جو نہ مانتا ہوں وہ شیعہ. پہلا جو معراج جسمانی کو نہ مانے, تو ہم جو شیعہ ہیں وہ مانتے ہیں معراج جسمانی کو. دوسرا شفاعت, جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں امام فرماتے ہیں بھئی شفاعت اسی کی ہوگی جو شفاعت کو مانتا ہوگا. تیسرا سوال منکر و نکیر, جو اسے نہیں مانتا ہوگا وہ شیعہ نہیں ہے. اور سوال منکر نکیر سے متعلق میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہاں پہ بھی مدد کے لیے آتے ہیں. تو اب جس کی وہاں پہ اس کا عقیدہ ہے کہ میری قبر میں آئیں گے تو اس کی قبر میں آئیں گے. جو مانتا ہی نہ ہو, جو پہلے کہتے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے پاس آئیں گے میری مدد کریں گے, جو جیسی جس سے توقع رکھو گے ویسا ہی ہوگا. توجہ ہو, فرماتے ہیں کہ جو خدا سے جیسی توقع رکھے گا خدا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. اگر کوئی یہ سمجھے گا خدا میری مغفرت کر دے گا, اس کی مغفرت ہو جائے گا. اور اگر کوئی یہ سوچے گا نہیں میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے, تو کیونکہ وہ پہلے ہی تصور کیے بیٹھا ہے, یقین کیے بیٹھا ہے, اب وہ توقع نہ رکھے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا. پہلے اس نے فیصلہ کر لیا اللہ میرا گناہ معاف نہیں کر سکتا. نہیں, ہمیشہ امید رہے جتنے بھی گناہ ہوں. تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ادلہ کو. سبحان اللہ, یہاں اس طرف تھوڑی جگہ ہے, اگر تھوڑا سا مداخلت کریں گے کیونکہ مسلسل میں پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ اشارے ہونے کی جگہ نہیں. اگر تھوڑا سا بات کریں گے اس طرف آپ لوگوں کے رائٹ سائڈ کی جگہ ہے, اگر تھوڑا زحمت کرنے کچھ لوگ اس طرف آ رہے ہیں تو یہاں جگہ ہے. صلاۃ مادر رسالت سیدہ النساء العالمین مادر شبیر الصبر زوجہ امیر المومنین بنت رسول سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سلام. اور جب ہم آگے نہیں رہا اللہ کہتا منزہ ہے وہ ذات سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. ایسا نہیں کہ لفظ من جب عربی میں کہا جاتا ہے تو ابتدائی غایت کے لیے آتا, ابتدائی غایت کے لیے آتا. میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں, عربی کی ادبیات بہت الفاظ استعمال کروں گا, اس لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں. عربی ادبیات کے بہت الفاظ ہوں گے کیونکہ مجھے قرآن کی آیت کی تحلیل کو تفسیر کو پیش کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا, یہ اللہ کہتا ہے میں نے سیر کروائی. سیر کروانا روح کا نہیں ہوتا, جسم کا ہوتا. اسرا بعبدہ, اللہ نے نہیں کہا برسولہ بنبیہ, کہا بعبدہ, اپنے بندے کو اس نے سیر کرایا. پیش کر رہا ہوں اگر رسول رسالت دیکھی نہیں جا سکتی, رسالت کو دیکھا نہیں جا سکتا. رسالت کا جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے منی نہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے, محسوس نہیں کر سکتے. نبوت کا ہوتا دیکھا نہیں جا سکتا, ہمیں صرف یہ کہ کسی شخص پہ نبوت اور رسالت آتی ہے. لیکن اللہ نے کہا نہ نبی کو نہ رسول کو. سبحان الذی اسرا بعبدہ, میں نے اپنے بندے کو سیر کرایا. بندگی کا تعلق جسم سے ہے.
من کو میں پیش کرتا ہوں، من المسجد الحرام، من ابتدائے غائب کے لیے آتا ہے. میں سفر کر رہا ہوں تو پوچھیں گے کہاں سے شروع کیا، تو میں کہوں گا ماڈل ٹاؤن سے گیا، اقبال ٹاؤن تک، یا جوہر ٹاؤن تک، جہاں پہ بھی. ایسا نہیں کہ من آتا ہے ابتدائے غائب کے لیے. جہاں کوئی جسمانی سفر نہ ہو وہاں من نہیں آتا. سے اور تک، روحانی سفر کے لیے سے اور تک نہیں آتا، یہ جسم کے لیے آتا ہے. یہ نہیں کہوں گا میں نے خواب میں ماڈل ٹاؤن کی زیارت کی، جب جسم کے ساتھ جاؤں گا تو من آئے گا، الہ آئے گا. عربی زبان میں من اور الہ جسم کے لیے ہے. ابتدائے غائب یعنی مادی ہے، معنوی نہیں ہے، روحانی نہیں ہے، مادی ہے. اس کا مطلب ہے جسم، جسم منصرف. میں ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اب وہ دلیل ہے سائنٹیفک پروف ہے، سائنس کا پروف ہے. اگر سننا چاہیں گا مجھے معراج سے کچھ اور فضائل کو بھی پیش کرنا ہے اور دو نتیجوں کو بھی دینا ہے. میں یقین مانیے بے انتہا خستہ حالت میں ہوں، میری طبیعت نہیں پڑھنے کی، لیکن میں پورے ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو آپ سنیے گا، ایک سائنٹیفک پروف دے رہا ہوں. ابھی گزشتہ برس قوم مقدس کی بہت بڑے مجد عقید ہیں، آیت اللہ ہیں، صافی گلپائگانی، لطف اللہ صافی گلپائگانی. ان سے سوال کیا گیا کہ آج پورے دنیا میں رومرز چل رہے ہیں، ایک لوگ بحث کر رہے ہیں کہ واقعاً کیا آئنسٹائن کی خط و کتابت تھی مرحوم آیت اللہ حسین طباطبائی بروجردی سے یا نہیں تھی. وہ آغا صافی گلپائگانی سے پوچھا گیا کیونکہ وہ ان کے دفتر میں تھے. اب وہ 99 برس کے ہیں، اگلے سال 100 برس کے ہو جائیں گے. ان سے سوال کیا گیا کہ واقعاً خط و کتابت تھی آئنسٹائن کی؟ آیت اللہ بروجردی سے کہا ہاں خط و کتابت تھی. کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہو گیا تھا، کہ یہ مجھے ثابت نہیں کہ شیعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کہ موضوع کیا تھا، موضوع بحث کیا تھا، خط کیوں لکھتا تھا؟ کہ اس نے خط لکھا تھا کہ میں نے تمام ادیان عالم کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، چاہے ہندو سادھو ہوں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بدھ مت کے ماننے والے ہوں، سب کو خط لکھے ہیں. تمام علماء اسلام کو، تمام سب کو خط لکھا کہ آیا انسان سپیس میں جا سکتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق یا نہیں جا سکتا؟ توجہ ہو، تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو ہوگی نا ذہنوں میں. اس کی تھی بھائی ایک ہی تھیوری ہے، بڑی مشہور معروف ہے، آئنسٹائن کی تھیوری تھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی. E equals to C square MC square ذہنوں میں ہے نا. تو MC square کا وہ E equals to MC square یعنی اسپیڈ آف لائٹ کی بات کر رہا ہے، اسپیڈ آف لائٹ کی بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا میں نے تمام ادیان عالم کے علماء کو خط لکھا، کوئی جواب نہیں دے سکا. کیا آیا آپ کے نزدیک انسان باہر جا سکتا ہے اس زمین کے احاطے سے، اس قرہ ارض سے، یہ جتنی اسپیسز سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جا سکتا ہے. کہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ملا صدرہ نے ایک تھیوری دی ہے حرکت جوہریہ، جس میں ثابت کیا ہے کہ پیغمبر گئے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے. حرکت جوہری سے متعلق پوری بحث ابھی فلسفے کی اصطلاحات میں بہت معذرت ہوں، میرے کہا اصطلاحات ہوں گی، مجھے معاف کر دیجیے گا. تو ادارے گرامی ملا صدرہ کے پورے اس نظام کو، فلسفے کو پیش کیا اگلا بروجردی نے آئنسٹائن کے لیے. کہا کہ جا سکتا ہے. کہ بس میری تقویت ہو گئی. کیسے گئے؟ کہ معراج پہ. ادارے گرامی یہاں پیش کر رہا ہوں دلیل کو. جب سائنس کہتی ہے کہ ہاں جا سکتا ہے تو اسپیڈ آف لائٹ سے اگر کوئی ٹریول کرے تو جا سکتا ہے. صحابہ نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول خدا معراج پہ گئے کیسے تھے؟ جب آپ نے کہا نا میں معراج پہ گیا تھا، تو آپ نے کہا میں براق پہ گیا تھا. مجمع کی توجہ ہو، میں پورے ذکر دے رہا ہوں. کہا میں براق پہ گیا تھا. آئنسٹائن نے کہا اگر اسپیڈ آف لائٹ سے، نور کی رفتار سے کوئی ٹریول کرے تو اسپیس سے باہر جا سکتا. پیغمبر نے کہا میں براق پہ گیا تھا. کہا یا رسول اللہ کیسا ہے؟ کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تم بہت پیچھے ہو ابھی، لیکن گھوڑے کی طرح سے ہوتا ہے، بہت تیز رفتار کرتا ہے. تو براق کیسا ہے؟ کہ سفید ہے. مجھے تفصیل میں نہیں کہنا کیا ہے کیا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا براق پہ گیا تھا. براق ہے برق سے. کیسے پیش کروں؟ برق رفتار ہے، ہوا خار ہے. کہ تمہارے جتنے دنیاوی مخلوقات ہیں ویسے کچھ کھانے کو نہیں چاہیے ہوتا، ہوا خار ہے. اب یہ
رفتار. بھئی آئنسٹائن نے بھی تو کہا بجلی کی رفتار سے کوئی سفر کرے, تو پیغمبر کا برق رفتار ہے, ہوا خار. آپ نے دیکھا آگ کو جلنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. پیغمبر اسلام نے کہا میں پروگرام پہ گیا تھا, کہا یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ بے شروع کیا دیکھا؟ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. سب سے بارعظمت نشانی اللہ کہہ رہا ہے میں دکھاؤں گا. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ, میں اپنا خون ذکر دے رہا ہوں. تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں گیا اور یہاں تک کہ پہلے آسمان پہ گیا, یعنی زمین سے پہلا آسمان. جب یہاں سے جائیں گے تو پہلے آسمان پہ گیا, کہا یا رسول اللہ کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنے نورانی سال سفر کیا جائے تو تم پہلے آسمان پہ پہنچو گے. نور کی رفتار سے اتنے نورانی سال سفر کرو تو پہلے آسمان پہ. یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے کہ یہ صرف نظام شمسی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے باہر بہت بڑی کہکشاں ہے جہاں کئی ستارے ہیں ہمارے نظام شمسی سے بڑے بڑے, اور یہ کہکشاں جسے انگلش میں کہتے ہیں گیلیکسی, وہ کئی ملکی ویز کے اندر ہیں. بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز ہیں, نظام ہیں جو آج تک انسان سمجھ ہی نہیں سکا. گھبرا تو نہیں رہے؟ بہت بڑا نظام ہے. جب تم اتنا سفر کر لو تو پہلے آسمان پہ پہنچتے ہو. کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ گیا, کہ اس کا کتنا فاصلہ ہے؟ کہ جتنا زمین سے لے کے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے اس سے دگنا. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر ہے. کہ جب میں آج بھی جاتا میں پیش کر رہا ہوں تو اللہ نے کہا نا کہ میں نشانیاں دکھاؤں گا. میں نشانیاں بتا رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں نشانیاں دکھاؤں گا. اسے نشانی دکھائیں گے, اس نبی کو اللہ نشانیاں دکھائے گا جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے, جس میں سب کچھ دیکھ رکھا ہوں. نے کیا خدا دکھائے گا؟ کہ سب کچھ آپ نے صدقے میں بنا. میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. پیش کر رہا ہوں مرحوم عبداللہ سید محمد مہدی مرتضوی لنگروتی جب لندن آئے تو میرے گھر پہ رکے تھے. میں ان کی تقریر کا ترجمہ کرتا تھا. ان کی تقریر سے صرف اتنا اقتباس دے رہا ہوں, ایک جملہ سنیں گے نا؟ ان کی تقریر سے اتنا اقتباس. ایک مقام آیا کہ جناب جبرائیل آگے بڑھے, پیغمبر اسلام رکے. کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ میری شریعت کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ جہاں قطار ہو, جہاں غلہ ہو مویشیوں کا, جب جانوروں کا وہاں پہ غول ہو, غلہ ہو, تو میں اس کے درمیان سے نہیں گزرتا. کہ یا رسول اللہ یہ جو قطار گزر رہی ہے نا اونٹوں کی, جب سے میں غرق ہوا ہوں چل رہی ہے, آج تک رکی نہیں ہے. رسول خدا نے کہا کہ جبرائیل کتنے برس کے ہو؟ کہ یا رسول خدا ایک ستارہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع کرتا. میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا. کہ جبرائیل اگر اس ستارے کو دوبارہ دیکھو تو پہچان لو گے؟ کہ یا رسول خدا ایک نہ دو 30,000 مرتبہ دیکھا, کیوں نہیں پہچانوں گا؟ کہ پھر کیوں نہیں پہچانتے وہ مجھ محمد کا نور ہے. پریشان ہو رہے ہیں تو اس سے اگلے مرحلے اور زیادہ پریشان کو نہیں. میں پیش کر رہا ہوں, میں رات کو آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء نے معراج لکھی ہے, میں نے بہت تعدد کتابوں کو پڑھا ہے, آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو کہا کہ میں چلا اور میں نے ایک مقام پہ جب کہا نا کہ یہاں پہ قطار جا رہی ہے, یا رسول اللہ آج تک نہیں رکی اور نہ ہی رکے گی. مجھے اللہ نے بتایا کہ آج تک نہیں رکی. تو جناب سرور کائنات کا جبرائیل جانتے ہو کہ جو اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اس پہ سامان کیا ڈالا؟ یقین مانیے سینے میں طاقت میں پورا خود ذکر دے رہا ہوں. کہ جانتے اونٹوں میں لدا کیا ہوا؟ کہ یا رسول خدا آپ بہتر جانتے ہیں, میں نے جو قطار دیکھی ہے کہ ان اونٹوں کے پشت پہ علی کے فضائل ہیں.
پہنچا اور وہاں پہ ایک آیت ہے قرآن کے اندر جس سے جناب امیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا یعنی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب مولا نے کہا تھا نا کوفے کے اندر سلونی سلونی قبل ان تفتونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آج ایسا سوال آیا ہم تیری بات اللہ پریشان ہو جائیں گے. تو اس نے اپنے دوست سے کہا تو ہمیشہ یہی کہتا ہے، سل ہو اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ انہیں نبوت کیسے ملی. ان سے پوچھئے، اس کا مطلب ہے انبیاء سے پوچھئے. سارے انبیاء پیغمبر کے زمانے میں تھے نہیں. اللہ کہہ رہا سل ہو پوچھئے، اگر نہیں پوچھا تو حکم ہے، نہ فرمانی معذل آ جاتی ہے. اور اگر پوچھا تو کیسے پوچھا؟ مولانا نے کہا بڑا اچھا سوال ہے. یعنی کیسے اچھا سوال ہے؟ کہا یہ معراج کا سوال ہے. جب تک یہ سارے آپ کے سوال کا جواب نہ دیں. کہ پروردگار کیا سوال کروں گا؟ پوچھئے آپ سب کو نبوت کیسے ملی؟ مولا نے کہا تو نے قرآن میں سوال پڑھا، میں جواب بتاتا ہوں. یعنی کیسے انبیاء کو نبوت ملی؟ کہ سارے انبیاء نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی الوہیت کے اقرار پہ، آپ کی نبوت کے اقرار پہ، اور آپ کے بھائی علی کی سنی ہے، سنیں گے. اور اللہ کے نام ایک مرتبہ سفر کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر کیا سفر کیسے چلا؟ کہا سفر آگے بڑھتا رہا. کہا پھر ایک مرتبہ چوتھے آسمان پہ مجھے جنت کا نظارہ کرایا. میں جنت میں گیا، میں نے سارے کے سارے مقامات کو دیکھا. کہا میں نے دیکھا کہ میرا جو محل تھا جنت میں اس کے ساتھ ایک اور محل تعمیر کر دیا گیا. اس نے پوچھا صحابہ نے، کہا مکے کے اندر پیغمبر معراج پہ گئے. کہا میرے محل کے ساتھ ایک موتی کا محل تھا جو نہ آسمان سے لٹکا ہوا تھا، نہ معلق تھا، نہ زمین پہ رکھا تھا. نہ آسمان سے لٹکا ہوا تھا، نہ زمین کے اوپر رکھا تھا. ایک موتیوں کا بنا ہوا محل تھا. کہا یا رسول اللہ یہ کس کا محل تھا؟ کہا میں نے بھی یہی سوال کیا. پروردگار جب میں گیا تھا 14 کے محل تھے، یہ محل کس کا؟ کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ الکبریٰ کا. خدیجہ الکبریٰ ہمارے ساری دولت اسلام پہ قربان. ہم نے خدیجہ کا یہاں محل بنایا. میرے محل کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ کا محل تھا. اور جناب خدیجہ پردے میں بیٹھی سن رہی تھی. تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے مخاطب ہو کے کہا خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا. جیسے جناب خدیجہ نے سنا کہ اللہ نے مجھے سلام بھجوایا تو جناب خدیجہ نے جواب دیا ان اللہ هو السلام ومنه السلام والیہ یرد السلام. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. کہ بے شک اللہ ہی سلام ہے، اسی سے سلام کی ہے، اسی کے پاس پلٹ کے جاتی ہے. جو اس کے ساتھ ہوگا اس کے لیے ہے. جناب خدیجہ سمجھا رہی ہے کہ میں نے الہی راستے کو اپناتے ہوئے جناب سرور کائنات سے شادی کی. نہیں پتا نہیں میں آگے نہیں پڑھوں گا جب تک سارا میں بناؤں. سب مسلمانوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جناب سرور کائنات کے لیے رشتہ بھیجا تھا. کبھی سوچا اسلام میں مستحب ہے کہ مرد رشتہ بھیجے؟ یہ جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدعقیدہ سرور کائنات کے لیے یہ لکھے دولت دیکھ کے رشتہ بھیج دیا. سینے میں دم نہیں ہے کہ میں پورا پورے ذکر کرتا ہوں. آپ کی محبت کو نہیں قدر کرتا ہوں. ابھی بھی چلنا چاہ رہا ہوں. آپ کی شب میں ہر دعا مستجاب. اور کل
صبح کا روزہ سال کے افضل ترین روزوں میں سے ہے. 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اسے جو 27 اندر کا روزہ رکھتا ہے. تو اب آپ کو پریشان ہو سنن باتوں کو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تب سرور کائنات ایک مرتبہ معراج پہ جا رہے ہیں, کہا کہ چوتھے آسمان پہ گیا, جنت کا نظارہ. جنت سنیں گے نا, بہت تفصیل ہے, کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں, مجھے صرف ایک نوٹس کرنا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے, کہا یا رسول اللہ, اللہ نے یہ سیب آپ کے لیے دیا. کہا میں جنت میں کھانے پینے نہیں آیا, کہا اللہ نے یہ بھیجا ہے آپ کے لیے, اس میں فاطمہ الزہرا کا نور ودیع کیا گیا. روک جب کا سارا میں نہیں بولے گا. کتاب کا نام ہے الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ, امام خمینی کی کتاب ہے. اس میں لکھا کہ یہ جو ائمہ کی حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ نے کہا, جب یہ چھٹے ماں کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسرار الشامخہ والارحام المطہرہ لن تنجس کا تحلیہ بمن جاسیا, میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. تو یہ 14 کا نہیں 13 کا نور تھا. توجہ سے سنیے گا, 14 کا نہیں 13 کا نور تھا. جناب عبد المطلب کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا, اور نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس, ایک رسول خدا کا نور جناب عبداللہ کے پاس. 13 کا نور تھا. ایک نور ایسا تھا اسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو بیان کرنا پڑا. مراحل ہیں تو کہا اللہ کہتے ہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. تو کہا کہ یا رسول خدا اس کے بعد والے مراحل میں کیا ہوگا, کہ ایسا مرحلہ آیا کہ خود جبرائیل نے مجھ سے کہا, جب وہ رک گئے میں آگے چلا گیا تو کہا جبرائیل آؤ. تو کہا لو دنوت انملۃ تحترق, اگر میں ایک پور برابر آگے بڑھا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے, بس میری حیثیت یہاں تک ہی ہے. فرشتے انسانوں سے افضل ہیں, انبیاء سے افضل ہیں. تو جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, اگر وہ افضل ہوتے پہلے جاتے. اگر سرور کائنات سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے, آپ جا سکتے ہیں, میں نہیں جا سکتا. اعلان گرامی, جب جناب موسیٰ بھی آئے تھے نا اللہ سے ملنے کے لیے, تو اللہ نے کہا فخلعنا علیک یا موسیٰ, اے موسیٰ اپنے نالین اتار دیجئے, آپ وادی مقدس طویٰ میں آ گئے ہیں. انکا بوادی مقدس طویٰ, یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ وادی مقدس میں آ گئے. جناب موسیٰ پاک نالین تھے, کہا اتار دیجئے, آپ وادی مقدس میں آ گئے. جناب موسیٰ سے اللہ کہے وادی مقدس میں بھی نالین اتار کے آؤ, اور سرور کائنات معراج پہ بھی نالین کے ساتھ آئے. میں اور زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا. مراحل عظمت کی بہت زیادہ. اور ایک مرتبہ 5 سے 7 دن چلیں, یہ الفاظ ہیں کہ پیغمبر صحابہ کا مجمع, پیغمبر اسلام نے کہا اس کے بعد 7ویں آسمان میں تنہا تھا. ایک مرتبہ مجھے اضطراب سا محسوس ہونے لگا کہ خدا کی بارگاہ میں تنہائی میں کیسے بات کروں گا. توجہ ہو, اچانک ایک ہاتھ میرے کاندھے میں آیا اور مجھے ایک مرتبہ سکون محسوس ہو. پلٹ کے دیکھا تو میرا بھائی تھا. یہ آیت اللہ امامی کا شانی نے لکھا, اور میں ہر چیز کا حوالہ دے کے آگے بڑھا. میں اس مقام پہ فرما دیکھا یا رسول اللہ نے آپ سے کیسے گفتگو کی. وہ جسم نہیں ہے, جسمانیت نہیں ہے. تو کہا کہ میں نے بھی اللہ سے یہی سوال کیا, انت کلمنی ام علی. سورہ تفسیر صافی کے اندر مرحوم فیض کاشانی نے لکھا, کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات نے کہا انت کلمنی ام علی, پروردگار تو مجھ سے بات کرنا ہے یا علی. انا کلمک, میں نے تم سے کلام کیا, میں بات کر رہا ہوں. کہا پروردگار بھی علی کے لہجے میں کیوں؟ کہا میرے حبیب جب آپ معراج پہ آئے تو میں نے آپ کے سینے میں اضطراب پایا,
اور آپ کے دل میں جھانک کے دیکھا جو سب سے قریب تھا وہ علی ہے. جو سب سے قریب آیا وہ علی. اسی لیے میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا. اللہ نے ہمیں لہجہ علی میں کلام کیا خالق نے. اور پروردگار نے کلام کیا, گفتگو ہوئی. معراج, بہت سے مسلمان کہتے ہیں رسول خدا کی معراج. ایک اور میں بات پریشان کرتا تھا, پھر جہاں اتنی پریشانی تھی ایک اور پریشانی تھی. اب بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں پیغمبر کی معراج تھی, ان کی طرف ایمان اللہ ہو رہی تھی, آسمان پہ گئے اللہ کو دیکھنے کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. تو پیغمبر کی معراج نہیں ہے کہ آسمان پہ گئے اللہ کو دیکھنے کے لیے ان کی ترقی ہو رہی تھی. نہیں, ترقی اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی نقص ہو. عبد الحسین دستگیر شیرازی, عبداللہ دستگیر شیرازی نام سن رکھا ہوگا اپنے عبداللہ دستگیر کا, جن کی بے انتہا کتابیں ہیں, قرآن کی کتابیں ہیں. اب ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں, معراج کتاب کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تمام فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار ہم نے نور دیکھا تھا محمد مصطفیٰ کا, جب سے زمین پہ گیا ہم نے زیارت نہیں کی. ایک مرتبہ حبیب کو بولا ہم زیارت کریں گے. معراج پیغمبر کے لیے نہیں تھی, فرشتوں کے لیے تھی. فرشتوں کے لیے. کائنات, وجود اول, معصوم اول, شہزادہ اول, تاجدار رسالت, سید المرسلین, رحمت للعالمین, مصطفیٰ علیہ السلام, صلوات. 11 بج چکے ہیں, میں نے بھی انشاءاللہ لحاظ رکھنا کہ آپ بہت دیر سے انتظار میں بیٹھے, مکمل کیا. ایک آخری مرحلے کو بس ایک جناب امیر علیہ السلام ایک جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ حبیب خدا نے جناب امیر سے اپنے صحابہ سے کہا کئی دنوں سے میں نے اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھا, مجھے میرا بھائی بہت یاد آ رہا. جو بھی تم میں سے مجھے میرے بھائی کی سلامتی کی خیریت کی خبر دے گا, جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. صرف خبر دینے پہ جو مانگے عطا ہونے والا. تو آپ کے خیال میں کوئی مدینے میں رہا ہوگا؟ سب کے سب صحابہ جانے لگے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ امیر المومنین کہاں ہے, کوئی یہاں جا رہا ہے, کوئی وہاں. سب کوئی گھوڑے پہ سوار ہے, کوئی اونٹ پہ سوار ہے. اس نے کہا گھوڑے پہ آؤں گا, جیسے دیکھوں گا فوراً کہہ گیا کہ میں چلا دیکھوں گا, پہلے کوئی نہیں پتہ نہیں تو جیسے جو سب سے پہلے خبر دے گا اسی کو عطا ہونا. اور کسی نے کہا گھوڑے پہ میں جاتا ہوں, گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے. اس نے کہا نہیں, اسی عقل نہیں ہے, ریت میں گھوڑا نہیں بھاگ سکتا, اونٹ کی ضرورت ہے. ایک سال میں کہا نہیں, ان دونوں کا کوئی صحت میرے مقابلہ نہیں ہے, مجھے اپنی ٹانگوں پہ اتنا ناز ہے, میں ویسے ہی بھاگ لیتا ہوں. مجھے اپنی ٹانگوں پہ زیادہ اعتماد ہے, میں بہت زیادہ پہاڑوں پہ بھاگتا رہا ہوں. سب کے سب اپنے اپنے راہوں میں چلے گئے, کوئی کہیں پہ جا کے بیٹھا. ایک آدمی نے دیکھا, ایک صحابی نے دیکھا کہ جناب سلمان فارسی پہاڑ پہ بیٹھے ہیں. کہا سلمان علی مدینے سے باہر گیا ہے, وہ پہاڑ پہ آ کے بیٹھ گئے. تو دوسرے نے کہا زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں, بوڑھا ہو گیا ہے. کیسے کہا ہوگا, میں اب زیادہ نہیں بتا جانا چاہتا. کہا بوڑھا ہو گیا, اب اس کو کہاں نہ بھاگ سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے, بوڑھا آدمی ہے. اور یہ سلمان کہاں دوڑتا اور رسول خدا کو آ کے خبر دے گا, تو اس کو پہاڑی پہ بیٹھے رہنے دو. کسی اور نے پوچھا سلمان آپ کا مقام بہت زیادہ ہے. پیغمبر نے کہا ایمان کے 10 درجے, 10 کے 10 درجے آپ کے پاس ہیں, ذرا حکمت سمجھا سکتے ہیں, پہاڑ پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا تم نہیں سمجھ سکتے. کہا پھر بھی بتائیے تو صحیح حکمت کیا پہاڑ پہ بیٹھنے کی؟ کہا علی ہے نوری, جہاں سے نور آتا ہے وہاں سے علی آئے گا, کہتے میرے ہی پاس آئیں گے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, سارے اپنے اپنے راستوں میں بیٹھے. اچانک جناب سلمان نے دیکھا جناب امیر آ رہے ہیں, فوراً اٹھے, اس بڑھاپے میں دوڑنے لگے. جناب امیر نے ہاتھ
سکون میں آ گیا، آرام سے بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے. تب جہاں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہو نا، وہ مقامات ہی کچھ اور ہو رہا ہے. تو باتیں ہو رہی تھی، اچانک کرتے کرتے مولانا نے ایک سوال کیا کہ سلمان کیا مانگنے والے ہیں؟ رسول خدا سے کیا مانگیں گے آپ؟ کہ یعنی آپ کے صدقے میں عطا ہونے والا ہے، آپ بھی بتائیے کیا مانگیں؟ کہا سلمان حبیب خدا سے یہ سوال کر لو کہ یا رسول اللہ، وہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان معراج پہ گفتگو ہوئی تھی، وہ مجھے بتا دیا. تو جناب سلمان کا بس یاد یہی، ہاں آپ نے سمجھ سکتے بس مانگ لیجیے. وہ وہاں رسول خدا اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے جو تیرے میرے درمیان گفتگو ہوئی ہے وہ راز رہے گا، وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہاں پہ جناب سلمان سے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے عطا ہوگا. صحابہ سے یہی کہا تھا. جناب سلمان واپس آ کہا یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے بھائی کی خیریت مبارک ہو. کہ سلمان کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول خدا جب سب صحابہ موجود ہوں گے اس وقت مانگوں گا. جب سارا دربار بھر، ساری مسجد بھری تھی، جناب سلمان کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، وہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان راز و نیاز کی معراج پہ گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بتائیے. اب جناب سرور کائنات نے کہا پروردگار تجھ سے وعدہ کیا تھا نہیں بتاؤں گا، اس سے وعدہ کیا بتاؤں گا، تیرا حکم کیا ہے؟ جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ میرے حبیب اللہ نے سلمان کو اتنی صلاحیت دے دی ہے. میں نے سننا شروع کیا، عجیب و غریب کیفیت تھی، بتاتے جاتے تھے مجھے سب کچھ حفظ ہوتا چلا جا رہا تھا. میں نے سب کچھ یاد کیا، بڑی جلدی سے گھر آیا، ساری باتوں کو جدا کیا. 1000 باتیں تھی، 500 علی کے فضائل تھے، 500 فاطمہ. محمد والے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میدان گرامی یہ معراج پیغمبر ہے. آپ نے دنیا میں سب کچھ بتایا. ماننے والا اگر ماننا چاہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے سڑک پہ بیٹھے فقیر کی بات نہیں مان لیتا. کہتے تھے میں تمہیں یہ بتا دوں گا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی بات پہ ایمان لے آتے. لیکن حبیب خدا علی مرتضیٰ ان کی باتوں پہ ایمان لے آتے تاجر مسلمانوں پہ. عزیزان گرامی ایک بہت بزرگ عالم تھے، وہ کہتے تھے علی عجیب نصیب ہے آپ کا، ماننے پہ آتی ہے یہ امت وہ الٹے سیدھے قسم کے پیروں تک کو مان لیتی ہے اور نہیں مانتی تو آپ ہی کو نہیں. عزیزان گرامی ہم محمد والے محمد کو ماننے والے. میں آج شب معراج میں کیا سارے دعا کرنا چاہتا ہوں. شب معراج کوئی دعا رد نہیں، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ مانگنے والے میں صلاحیت ہو تو عطا کرنے والا لازماً عطا کرتا. رسول خدا اور اہل بیت عطا کرنا بھولے نہیں ہیں، ہم مانگنا نہیں جانتے. آئیے ذرا آج کی شب میں کہیں پروردگارا تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تجھے اپنے ولی کا واسطہ، تجھے عصمت فاطمہ کا واسطہ، امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، حسین شہید کربلا کا واسطہ اور 9 اماموں کا واسطہ جو ذریت حسین سے ہیں. ہم سب کو ظہور امام زمانہ دیکھنا نصیب ہو. جب آج کی شب میں کوئی دعا رد نہیں ہے تو پروردگار جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ایک اور بات ہوں، بعض کا ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہوتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ہمیشہ دست جبی دعا مانگے، تنہائی میں دعا نہ مانگے اور بچوں کو ضرور لے کے آئیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی گناہ نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے ماں باپ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے.
آپ کو پتہ ہے جناب رباب نے شب عاشور جناب علیسر کو ہاتھ میں لے کے دعا مانگی، اور ویسے بھی جناب علیسر باب الحوائج ہیں تو، لیکن ان کو آغوش میں لے کے دعا مانگی۔ آج کی شب میں کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اپنی حاجات رکھ کر لیجیے گا، آئیں ذرا مل کے ہاتھ دعا مانگتے ہیں۔ پروردگار ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جو زیارات کر چکے ہیں انہیں بار بار زیارات نصیب فرما۔ زندگی میں ہمیں مدینہ قیمت کے کی نجف و کربلا، کارمین، سمرہ، مشہد، شام کی، قوم کی تمام زیارات نصیب فرما۔ آخرت میں آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات ذہن میں لے کے آئیے گا، میں 2 بات سے دے رہا ہوں، انشاءاللہ سب کی حاجات قبول ہیں۔ پروردگارہ ابھی سفر امام حسین شروع ہونے والا ہے، قریب ہے نا، کل کی شب لگ جائے گی۔ پروردگارہ رسول خدا کا سفر جو معراج کا تھا نا بڑا پرسکون تھا، اے کاش امام حسین کا سفر بھی ایسا ہی ہوتا، لیکن امام حسین جانتے تھے میں سفر سے واپس نہیں آؤں گا، اس کی مجھے پرواہ نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے میں تو جنت میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا بہت دکھ ہے، میری بہنوں کو اسیر بنانا۔ پروردگارہ واسطہ بیویوں کی اسیری کا جتنے مومنین پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ جتنے لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کی سب کی دعا میں سجا فرما۔ پروردگارہ خصوصاً ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے جتنے مومنین اسیر ہیں جناب زینب کی اسیری کا واسطہ، ہر ایک کو اسیری سے رہائی کی خبر لا دے۔ بس بھی میں آخری واسطہ دے رہا ہوں، اپنے اپنے ذہن میں کہا نا اپنی حاجات لے آئیے گا، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لے آئیں، انشاءاللہ شبے تاخیر ہو چکی میں جانتا ہوں۔ ہمارے ایک مومن بھائی عزیز ہیں، ان کی بہن اس وقت دوبارہ کینسر میں مبتلا ہے، پروردگارہ اس بچی کو دوبارہ صحت کو لینا رکھا، جو آج سمجھنے والا تھا مجھے معاف کیجیے گا، ہے شب معراج، لیکن ایک واسطہ کے بغیر میں نہیں ہوں گا۔ پروردگارہ واسطہ اس بیوی کا جو کبھی بھی زحمتوں کی عادی نہیں تھی، لیکن اتنا چلی ہیں کہ پاؤں میں جب کانٹے لگتے تھے مجھے نہیں معلوم زیادہ کس کو پکارتی تھی، لیکن کچھ ہستیوں کو بہت زیادہ پکارتی۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ 3 ہستیوں کو بیوی نے بہت زیادہ پکارا۔ ایک اپنے نانا رسول خدا کو بڑا پکارا، جب بھی کوئی تازیانہ مارتا تھا نا تو بیٹی فوراً کہتی تھی میں تمہارے نبی کی نواز ہوں۔ دوسرا اس کو زیادہ یاد کرتی تھی اپنے بابا علی ابن ابی طالب۔ جب بیوی کوفے میں آئی نا تو کہا بابا شب 19 آپ میرے مہمان تھے، اور آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اور تیسری ہستی جانتی ہے کہ بہت زیادہ پکارتی تھی حضرت عباس۔ جب بھی کوئی پتھر مارتا تھا نا تو بیوی ہمیشہ کہتی تھی میرا عباس جیسا بھائی۔ پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، میں نے تمام کر دیا۔ پروردگارہ صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ میں نے سب جملہ کہنا ہے، آپ سے مجھے معاف کیجیے گا دوبارہ۔ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں یہ رومال بھی آپ کی طرف پھینکوں نا تو آپ فوراً اپنے ہاتھ کو چہرے پہ لے آئیں۔ رومال ہے، اس کے باوجود بھی فوراً آپ کا ہاتھ چہرے پہ آئے، کہیں چہرے پہ نہ لگ جائے۔ اور اگر کسی کے ہاتھ پہ سے گردن نہ اور پتھر چہرے پہ آ رہا ہو، واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کا سب کی آخرت بخیر فرما، ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ میرے تمام بھائیوں میری بہنوں کے تمام حاجات قبول فرما، ہمارے جتنے بچے امتحان دیں ان کے امتحان میں کامیاب فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی ہمارے لوگ سفر میں سفر میں کامیاب فرما۔